ہمیں اس اتارے گئے کتاب کے ساتھ واہ واہ اس شعر کے خالق آپ کی بھرپور تعریف کی گونج میں اس محفل کے مہمان خصوصی تشریف لاتے ہیں برادر ذی وقار زعیم رشید صاحب، جناب زعیم رشید۔ شاعری تو یہاں سنی جائے گی جناب فرتاش سید صاحب سے، جس کے لیے ہم نے سفر کیا ہے۔ اردو ادب میں یقین کریں، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس وقت دنیا میں جہاں جہاں اردو ادب کو سمجھنے والے، اردو زبان کو سمجھنے والے موجود ہیں، دنیا بھر میں وہاں فرتاش سید کا نام بہت عزت اور احترام سے لیا ہے۔ صدر محترم آپ کی اجازت سے شعر۔ الجھتا جاتا ہے تانا بانا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، الجھتا جاتا ہے تانا بانا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، لگاؤ نعرہ بود تانانا، کبھی ادھر سے۔ میں چاک پہ ہوں، میں خاک سے ہوں، میں ان سے آگے نکل چکا، میں چاک پہ ہوں، میں خاک سے ہوں، میں ان سے آگے نکل چکا ہوں، پڑے گا مجھ کو تمہیں گھمانا، کبھی کبھی میں چاک پہ ہوں، میں خاک سے ہوں، میں چاک پہ ہوں، میں خاک سے ہوں، میں ان سے آگے نکل چکا ہوں، پڑے گا مجھ کو تمہیں گھمانا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ وہ بات کرتا تو باتوں باتوں میں چھوڑ جاتا تھا بات اپنی، بات کرتا تو باتوں باتوں میں چھوڑ جاتا تھا بات اپنی، سنا رہا تھا میرا فسانہ، کبھی ادھر سے چھوڑ جاتا تھا بات اپنی، سنا رہا تھا میرا فسانہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی زمین سے کبھی زمان سے، زعیم جانے کہاں کہاں سے، کبھی زمین سے کبھی زمان سے، زعیم جانے کہاں کہاں سے، تلاش کرتے ہیں آب و دانا، کبھی زمین سے کبھی زمان سے، زعیم جانے کہاں کہاں سے، تلاش کرتے ہیں آب و دانا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ پہلی دفعہ دوستوں کے درمیان کچھ زیادہ حاضری ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مختلف ذائقوں سے آئینوں میں چھپا لیا خود کو، آئینوں میں چھپا لیا خود کو، تیرا چہرہ بنا لیا، آئینوں میں چھپا لیا خود کو، تیرا چہرہ بنا لیا خود کو، اس جدائی سے ہو کے خوف زدہ، اس جدائی سے ہو کے خوف زدہ، اس نے مجھ میں چھپا لیا، اس جدائی سے ہو کے خوف زدہ، اس نے مجھ میں چھپا لیا خود کو، مجھ سے جب اور کچھ نہ بن پایا، مجھ سے جب اور کچھ نہ بن پایا، تیرے جیسا بنا لیا خود کو، مجھ سے جب اور کچھ نہ بن پایا، تیرے جیسا بنا لیا خود کو، ہجر میں اس کو خوب یاد کیا، ہجر میں اس کو خوب یاد کیا، اور گلے سے لگا لیا خود کو،
ڈوب جاتا کیا کہنے اور گلے سے لگا لیا خود کو. کیا دو شعر بسم اللہ عطا کرے. جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں. جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں. کیا کہنے ان دنوں گردش حالات میں آئے ہوئے ہیں. جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں. ان دنوں گردش حالات میں آئے ہوئے ہیں. کیا کہنے اور اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے. اصل رضا ہم جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے. کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے. کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے ہیں. اور میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو. میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو. کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے. میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو. کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے. میں بھی دن رات یہاں کوزہ گری کرتا ہوں. میں بھی دن رات یہاں کوزہ گری کرتا ہوں. اس کے سب رنگ میرے ہاتھ میں آئے. میں بھی دن رات یہاں کوزہ گری کرتا ہوں. کیا کہنے اس کے سب رنگ میرے ہاتھ میں آئے ہیں. عشق خود آپ خرافات تمنا ہے صحیح. عشق خود آپ خرافات تمنا ہے صحیح. اس لیے دشت خرافات میں عشق خود آپ خرافات تمنا ہے صحیح. اس لیے دشت خرافات میں یہ غزل سے یہ بات اب کے اسے بتانا نہیں پڑے گی. زبان کا مزہ لیجیے گا. یہ بات اب کے اسے بتانا نہیں پڑے گی. غزل کو ہرگز غزل سنانا نہیں پڑے گی. یہ بات اب کے اسے بتانا نہیں پڑے گی. غزل کو ہرگز غزل سنانا نہیں پڑے گی. جو وہ ملا تو میں خرچ کر دوں گا ایک پل میں. جو وہ ملا تو میں خرچ کر دوں گا ایک پل میں. بدن کی خوشبو مجھے بچانا نہیں پڑے گی. جو وہ ملا تو میں خرچ کر دوں گا ایک پل میں. جو وہ ملا تو میں خرچ کر دوں گا ایک پل میں. بدن کی خوشبو مجھے بچانا نہیں پڑے گی. بدن کی خوشبو مجھے بچانا نہیں پڑے گی. تجھے بیاں ہوں تو دو قبیلے قریب ہوں گے. تجھے بیاں ہوں تو دو قبیلے قریب ہوں گے. کسی کو بندوق بھی اٹھانا نہیں. تجھے بیاں ہوں تو دو قبیلے قریب ہوں گے. کسی کو بندوق بھی اٹھانا نہیں پڑے گی. میں اپنے لہجے کا ہاتھ تھامے نکل چکا ہوں. میں اپنے لہجے کا ہاتھ تھامے نکل چکا ہوں. کسی کو آواز بھی لگانا نہیں. میں اپنے لہجے کا ہاتھ تھامے نکل چکا ہوں. کسی کو آواز بھی لگانا نہیں پڑے گی. میں اپنی ہر ایک سیاہ بختی کو جانتا ہوں. میں اپنی ہر ایک سیاہ بختی کو جانتا ہوں. زعیم طوطے کو فال اٹھانا ہے. میں اپنی ہر ایک سیاہ بختی کو جانتا ہوں. زعیم طوطے کو فال اٹھانا نہیں پڑے. نہیں آخر میں نے سنانی ہے یہ چادر کیوں نہیں. جی بسم اللہ.
نظم کے ساتھ ہی پھر اجازت چاہتے ہیں پنجابی کے بسم اللہ وہ بھی سنا رہے ہیں بھائی پنجابی سنا پنجابی کی ایک غلط سنانا وہ ایک پنجابی کس پر تھا پنجابی سنتے ہیں پنجابی کے بعد جی جی بالکل پامبڑ بن بن آئی پامبڑ بن بن آئی میرے نال ویائی پامبڑ بن بن آئی میرے نال ویائی پگ نال پگ وٹائی نہیں پگ نال پگ وٹائی نہیں اگ دے نال وٹائی پامبڑ بن بن آئی میرے نال ویائی پگ نال پگ وٹائی نہیں اگ دے نال وٹائی بھائی کیا کہنے تیز ہواواں دی ਧੁੱਪ ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਛਾਵਾਂ ਗੁੰਝਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਛਾਵਾਂ ਦੀ ਚੱਕ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਦੁਆਵਾਂ ਚੱਕ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਸ ਪਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਅਕਲਾਪਾ بے سلطی وچ ویکھ لیا سی ایک کلموہا سوفنا بے سلطی وچ ویکھ لیا سی ایک کلموہا سوفنا خسماں کھانیاں اکھاں نے بھی رج شریکہ پٹیا راہ وچ رت جگر دی روڑی پیری چانن مدیا راہ وچ رت جگر دی روڑی پیری چانن مدیا دکھ کلینے ویری ہو گئے ایک کھیکھن نہ مکیا لاکھ چلتر ٹونے کیتے عشق دا ہڑ نہ رکیا چندری رات بھی اوکھی کٹی شودا دن بھی سیندا مارے چندری رات بھی اوکھی کٹی شودا دن بھی سیندا مارے کیدی مانو ماسی آکھاں کیدا کرا سیاپا اونتر جانیاں یاداں تیریاں ٹوٹ پینا کلاپا پچھلے دن مجھے دلی مشاعروں میں جانے کا اتفاق ہوا وہاں کی پنجابی ایسی تھی اس لیے میں نے اسے روایت پڑھا ایک نظم شاہ صاحب کا خاص بسم اللہ یہ چادر کیوں نہیں ہٹتی ہم اپنی دادیوں نانیوں سے جیسے جڑے ہوتے ہیں ایک عجیب منظر میں مجھے لے جاتی ہے نہ جانے کیوں بڑی ماں کو جنوں تھا حکمرانی کا نہ جانے کیوں بڑی ماں کو جنوں تھا حکمرانی کا میرے گھر کے سبھی کردار کہتے ہیں انہی کی حکمرانی ہے انہی کی راجدھانی ہے انہی کا یہ وطیرہ ہے انہی پہ خبرداری ہے حویلی بھر کی جتنی چابیاں تھیں ان کے پلو سے بندھی رہتی تھیں اور کس نے یہ جرت تھی کہ ان کو چھو بھی سکتا ہو یہ خوش بختی مقدر تھی تو میرا تھی کہ وہ صندوق جب کھولے تو کمرے میں فقط مجھ کو بلاتی تھی تو میں یوں بے نیازی میں کچھ ایسے چل کے جاتا تھا جیسے میں شہزادہ جیسے یہ سچی تھا یہ سچی تھا کہ ابا جب کبھی ناراض ہوتے تو یہی کہتے کہ اماں دیکھ تیرے پیار نے اس کو بگاڑا ہے یہ نالائق جسے کہتی وہ شہزادہ شرارت کی پٹاری ہے جسے کہتی وہ شہزادہ شرارت کی پٹاری ہے تو ایسے میں بڑی ماں ہنس کے کہتی تھی ارے جانے دے بچہ ہے یہی تو عمر ہوتی ہے شرارت کی تو ایسے میں بڑی ماں ہنس کے کہتی تھی تو ایسے میں بڑی ماں ہنس کے کہتی تھی ارے جانے دے بچہ ہے یہی تو عمر ہوتی ہے شرارت کی کہ جب بھی پیسے گرنے ہوں تو وہ مجھ کو بلاتی تھی تو میں چپکے سے کچھ پیسے اڑا لیتا وہ جب بھی پکڑا جاتا تھا تو وہ ناراض ہو کر ان کو چادر سے چھپا لیتے میں جب بھی توبہ کرتا تو میرا منہ
چوم لیتی تھی، مگر اب کے تو کوئی بھی خطا مجھ سے نہیں سرزد ہوئی، پھر بھی وہ کیوں ناراض ہے مجھ سے سمجھ میں کچھ نہیں آتا، انہوں نے کیوں چھپایا ہے یہ منہ مٹی کی چادر سے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، سمجھ میں کچھ نہیں سب کیا کہتے ہیں؟